جسم چند سینٹی میٹر کے اندر بکھر جائے گا۔ لوگوں، جتنا مرضی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، جب قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے سے نکل جائیں گی، اور سینٹی میٹر تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، چند ملی میٹر کے اندر اس کا جسم پھیل جائے گا، اور یہ پہلا عذاب ہر گناہگار بندے کو قبر میں آئے گا۔ اور جو دوسرا عذاب ہے وہ سننے میں چاہے آپ کو کم کر لگے، لیکن صحیح حدیث میں ہے وہ عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ وہ عذاب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ سانپ اور بچھو اس کو قبر میں کاٹیں گے۔ ان کی تفصیل حدیث میں یوں آتی ہے، یہ وہ سانپ اور بچھو نہیں جو جہنم میں کاٹنے، یہ وہ سانپ اور بچھو ہیں جو قبر میں کاٹنے ہیں۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ اگر یہ زمین کے اوپر آ کے صرف ایک مرتبہ، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کرنا، صرف ایک مرتبہ زمین کے اوپر آ کے سانس لے لے تو زمین پہ قیامت تک کبھی سبزہ نہ ہو۔ اور یہ سانپ اور بچھو حشر کے دن تک قبر میں انسان کو کاٹتے رہے۔ جو تیسرا عذاب ہر گناہگار کے اوپر قبر میں آئے گا، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن بات کو سمیٹتا ہوں، جو تیسرا عذاب ہر گناہگار کے اوپر جہنم میں آئے گا وہ قرآن میں ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ مومن کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، تو کیا گناہگار کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی نہیں کھولی جائے گی؟ النار یعرضون علیہا، ہر روز آگ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، خدا کی قسم مصیبت کے دن بہت لمبے رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھو، کسی آدمی کو مصیبت پڑ جائے، کوئی جیل چلا جائے، ہمارے کرام بھائی کچھ دیر جیل میں رہ گئے، کہتے ہیں مصیبت کے دن انسان کو بڑے طویل لگتے ہیں، اور گناہگار شخص غور کرو، بعض روایات میں آتا ہے اور علماء نے استنباط کیا کیا اگر میدان حشر قائم ہونے سے فقط 3 دن پہلے، کتنے دن؟ صرف 3 دن پہلے کوئی گناہگار بندہ مرا ہوگا نا، صرف 3 دن پہلے قیامت کے دن سے، تو اسے ایسے لگے گا مجھے قبر میں 1000 سال بھی، صرف 3 دن پہلے دفن ہوئے شخص کا یہ انجام ہے۔ صرف 3 دن کی مصیبت اسے لگے گی 1000 برس گزر گئے۔ اور جو آج دفن ہو رہا ہے اور کتنا مطمئن دفن ہوتا ہے کہ موحد ہوں، باہر کار تو جنت میں چلے جانا، ٹھیک ہے، لیکن کیا تم ان عذابوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہو؟ جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا اور وہ شخص قیامت کے دن تک، اور جنتی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، جنتی کے لیے تمام کا تمام وقت ایسے لگے گا جیسے ایک لمحہ بھی بیتا اور حشر قائم ہو۔ اب یہ انسان جب حشر کے دن اٹھے گا، تھکا ہوا اٹھے گا، ٹوٹا ہوا اٹھے گا، اس کو لگے گا کئی 1000 برس عذاب بھگت رہا ہوں، اور اٹھے گا کیا اسی پر بس ہو جائے گا؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے اپنے سامنے ایسی خوفناک سواری کو پائے گا تو اس کو دیکھ کے دہشت زدہ ہو جائے گا، کانپنا شروع کر دے گا، کہے گا تو کون ہے؟ میں نے آج تک دنیا میں تجھے نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں بہت سی بری سواریاں دیکھی، تجھے نہیں دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے وہ سواری کہے گی مجھے نہیں پہچانتے، ساری زندگی دنیا میں جتنی بھی زندگی ملی تھی کیا کرتے رہے؟ ساری زندگی مجھ پہ سواری کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے گناہ ہوں، میں تمہارے بدعمال ہوں، ساری دنیا ساری زندگی دنیا میں مجھ پہ سوار ہوتے رہے، آج وقت آ گیا ہے میں تم پہ سوار ہوں گی، اور آؤ مجھے اپنے اعمال کو لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور وہ جہنمی جو تھکا ہارا قبر کے عذاب سے ہوگا، جب اس کے اوپر یہ سواری سوار ہوگی، حدیث میں آتا ہے یہ گھسٹنا شروع کر دے گا، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں بیت جائیں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو۔ کوئی پاکستان میں دفن ہے، کوئی ہندوستان میں دفن ہے، کوئی مدینہ میں دفن ہے۔ جب اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں محشر کا دن قائم کرنا ہے، ہر ایک نے قبر سے اٹھ کر اسی کی طرف رخ کرنا ہے، تو جس کے اوپر اتنا وزن ہوگا وہ کتنے لمبے سفر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جب اللہ کی
جان سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگے گی۔ کیا یہی اس آیت کی تفسیر اور تشریح ہے؟ ہرگز نہیں۔ مفسرین نے بیان کیا اس دن جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہوگی، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، ماں بیٹے سے، پتہ کس لیے بھاگ رہا ہوگا کہ میں نے زندگی میں اپنے بھائی کو بلا دوں تو چھوٹا بنا رہا ہے، آج کہیں مجھ سے حاصل ہوا۔ خدا کی قسم، خاوند جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوگا اس دن اپنی بیوی کا دشمن ہو جائے گا، کہے گا ایک نیکی بھی اگر مجھے مل جائے، یہ عورت جہنم میں چلی جائے، مجھے صرف ایک نیکی مل جائے، تو اس دن وہ ایک نیکی کا سودا کرے۔ اس آیت کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے واقفوں سے منہ پھیر لیں گے کہ کہیں میرے کچھ حقوق کا مطالبہ نہ کر لے، اور اگر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں بہت سے لوگ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں ماشاءاللہ بڑے مستعد ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ دو قسم کے مقدمات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کا انسان کے ساتھ ذاتی معاملہ، اور اس کے اندر بھی دو قسم کے کیسز ہوتے ہیں، اور دوسرا حقوق العباد۔ اللہ کا جو ذاتی معاملہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو مقدمات قائم کیے ہیں، ایک اللہ رب العزت کے حقوق عبادات میں، اور ایک اللہ رب العزت کے حقوق اپنی ذات میں۔ تو پہلے مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کیا، کیا مطلب؟ عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں، دعا ہو، روزہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، ذکر ہو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے کی، وہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اور اس مقدمے کا کیا فیصلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ ایسے آدمی کا تو حساب و کتاب ہونا ہی نہیں، اس نے تو سیدھا جہنم میں چلے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ دوسرے دو مقدمات جو باقی ہیں، ایک اللہ کا انسان کے ساتھ معاملہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے لوگوں اپنے آپس کے معاملات دنیا میں ختم کر کے آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت تو رحم کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم کل قیامت کے دن انسان کسی انسان پہ رحم نہیں کرے گا، اور اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا جہنم میں چلی جائے گی اور میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اس دن خوش ہو جائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوا، یوم ترونہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بڑی منتوں اور مرادوں کے ساتھ اگر کوئی بچہ لیا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، تو قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوڑ دے گی، اس بوجھ کو اٹھانا نہیں چاہے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ ہر حاملہ جتنی بھی منت سے حمل حاصل کیا ہو اس کو گرانا پسند کر دیتا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور تو گمان کرے گا کہ جیسے لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، یہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان دیکھ لے گا میں نے اپنے اعمال کیا آگے بھیجے ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور انکار کرنے والا کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن کتنا دھڑک رہے ہوں گے؟ سینے میں اچھل رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، چہرے اس دن بہت ہی اداس ہوں گے۔ قیامت کا دن اور قرآن کی آیت، بتائیے کیا ایک ایک تفصیل موجود ہے کہ نہیں؟ وجوہ یومئذ باسرہ، چہرے اس دن بہت اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کریں گے آج تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام کی تمام انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور بھی آیتیں ہیں، یوم المیزان، یوم التناد، یوم العاطفہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب اللہ کے سامنے صف بندی کر رہے ہوں گے۔
یہ دن مومنوں کے اوپر بھی سخت ہوگا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید حشر کا دن مومنوں پر بہت سہل ہوگا. ہاں کچھ مومن ہیں جن کے لیے سہل ہوگا، جس کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. صرف 7 افراد حشر کے دن مطمئن ہوں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان میں سے جو چیز ہم اور آپ اختیار کر سکتے ہیں آسانی سے، وہ کیا ہے؟ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ کے عذابوں کو سنے گا تو اس کی آنکھوں سے پانی آ جائے گا. اس کو کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا. اور جس کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا صرف وہ شخص اس دن مطمئن ہوگا. صرف وہ شخص اس دن مطمئن ہوگا. مومن ہو مسلمان ہو ہر شخص اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. اور یہ جو گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے لوگ اتنا تنگ آ جائیں گے، اتنا تنگ پڑ جائیں گے کہ کہیں گے چلو جو بھی ہونا ہے دیکھا جائے گا. اللہ کو کہتے ہیں حساب و کتاب کو شروع کر دیتے. سارے حضرت آدم کے پاس آئے گے. حضرت آدم، طویل حدیث ہے مختصر کرتا ہوں، حضرت آدم کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ، آج میں اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں. نوح پہلے رسول تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حساب و کتاب کو شروع کر دیں گے. نوح کہتے ہیں آج میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، جاؤ ابراہیم کے پاس. ابراہیم کہتے ہیں آج میں بات کے اوپر اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا، جاؤ موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ کہیں گے اس سے تو جوانی میں قتل ہو گیا، میں آج اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا، جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ اس وقت کہیں گے کہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے جس کو میں اہل پاتا ہوں، جاؤ ساری انسانیت اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ سفارش کر دیجیے، حساب و کتاب سے شروع کر دیا جائے. سارے لوگ پھر آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور لوگوں یہ وقت دیکھو، ہر نبی، ہر امتی، ہر شخص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا؟ نفسی نفسی. صرف ایک کائنات کا واحد شخص ہوگا جو کیا پکار رہا ہوگا؟ امتی امتی. اور لوگوں تم خوش نصیب ہو، خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور پھر نبی کریم دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے میزان کو قائم کر دے گا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے جب میزان کو قائم کر دیا جائے گا تو آدم کو اللہ کیا کہیں گے؟ سنیے حدیث، اور جاؤ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر دو. حضرت آدم کہیں گے اللہ میری اولاد میں سے کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کہے گا 999 کو ہر 1000 میں سے علیحدہ کر. لوگوں یہ دن کتنا ہی سخت ہوگا. ان الفاظ کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. جس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ تو اسی سے اتراتا پھرے گا. وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مقررو کتابیات. یہ بالکل ایگزیکٹ وہی نعرہ ہے. آج کل بھی کوئی خوشی سے پاس ہو جائے بیٹا یا بیٹی تو آگے کیا کہتی ہے؟ ہائے ابا میں پاس ہوں، ابا خوشخبری ہو میں پاس ہوں. یہ ایگزیکٹ اس جنتی کے الفاظ قرآن میں موجود ہے. ہاؤ مقررو کتابیات. او پڑھو پڑھو میرا نتیجہ پڑھو. کتنا عمدہ نتیجہ آ چکا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں یہ گمان کیا کرتا تھا دنیا میں، لوگوں دنیا میں ہم نے یہ گمان کرنا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں یہ گمان کیا کرتا تھا کہ میری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے. اور جس کا نام اعمال ہلکا ہو جائے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن پاک میں آتا ہے اس کو جب نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، اے اللہ ہمیں الٹے ہاتھوں والوں میں سے نہ کرے. جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ پہلے کیا کرے گا؟ فوراً، جیسے انسان کی فطرت ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، لیکن کیا پیچھے کرنے سے بچ جائے گا؟
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو ہاتھ پیچھے کریں گے تو پیچھے سے ان کو نامہ اعمال تھما دیا جائے